دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ شب اسرا کو کوئی دیکھے جو کی پرواز آقا نے، عرش کے پار جاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت سے یہ لب میرے ملے دو بار آپس میں، زبان پہ جب بھی آتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، مجھ نچیز طالب علم کے لیے انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، حضرت اقدس استاذ العلماء ولی کامل پیر طریقت حضرت مولانا حاجی منشا صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اعتماد کیا، مجھ جیسے نالائق طالب علم کو سبق سنانے کا موقع دیا۔ میں اور آپ اس وقت ایک دینی درسگاہ میں تکمیل قرآن کے موقع پہ موجود ہیں۔ موقع کی مناسبت سے قرآن کریم کی عظمت کے حوالہ سے چند ٹوٹی پھوٹی انتہائی سادہ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم مالک لم یزل رب الارض والسماوات، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب کشائی کی توفیق نصیب فرمائے، اور کام کی بات جو منہ سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، پھر ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، آپ بعد میں اہل تحقیق سے رجوع کر سکتے ہیں، اللہ کے قرب کے جتنے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے جتنے ذریعے اور واسطے ہیں، سب سے شارٹ کٹ اور سب سے تیز ترین راستہ کہ جس سے بندہ اپنے مالک کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ جتنے وظائف ہیں، جتنے اشغال ہیں، سب نیچے، قرآن کریم سب سے بڑھ کر ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہے، اللہ سمیع بصیر ہے۔ ہم اس صفت میں اللہ کے مماثلت نہیں کر سکتے، اللہ کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ لا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ، وہ مثل سے پاک ہے، مثیل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے۔ لیکن کلام پاک ایسا ہے، علماء نے لکھا ہے، جب کوئی 6 سال کے بچے سے لے کر 96 سال کے بوڑھے بابا تک وہ کلام پڑھتا ہے تو وہ وہی لفظ ادا کر رہا ہے جو لفظ پروردگار عالم نے ادا کیے تھے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کیا یہ لفظ ہم نہیں پڑھتے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ۔ اگر ترجمے میں جا کے غور کیا جائے تو جسم کانپ جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یہ لفظ میں کیسے ادا کروں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں، فاعبدنی، میری
عبادت کیجئے۔ اب جب بچہ پڑھتا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں، تو سیم یہی الفاظ اسی انداز سے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ان حروف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، حالانکہ الفاظ تو رب العالمین کو جچتے ہیں، اللہ کو پھبتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن وہی الفاظ جو پروردگار عالم نے ادا کیے وہی آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کی مماثلت مل گئی، وگرنہ وہ ذات ایسی ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے ہی نہیں جسے اللہ کی ہم مثل کہا جائے، جسے اللہ جیسا کہا جائے، جسے اللہ کی طرح کہا جائے۔ البتہ قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں بے شک آپ کہیں گے، یقین کے ساتھ آپ کہیں گے، کامل ایمان کے ساتھ آپ کہیں گے یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کی طرح ادا ہو رہے ہیں، یہ وہی جملے ہیں جو اللہ کی جیسے ادا ہو رہے ہیں۔ اننی انا اللہ، آپ قرآن کریم اٹھائیے، کوئی قرآن پاک کا صفحہ ایسا نہیں ہے جس صفحہ میں اللہ کا لفظ اللہ موجود نہ ہو۔ یہ لفظ اللہ پروردگار عالم کا ذاتی نام ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے مشائخ جب اپنے مریدین کو ذکر کے لیے، اشغال کے لیے وظائف دیتے ہیں تو لفظ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اسے تصور کیجئے، میری زبان نہیں کہہ رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ غفلت سے بھی لیا جائے تب بھی اثر چھوڑے نہیں رہتا، غفلت سے لیا جائے تب بھی دل پہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ تو جب لفظ اللہ میں اتنا کمال ہے، جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، کوئی رکوع ایسا نہیں ہے، کوئی پارہ آپ کو ایسا نہیں ملا گا، کوئی منزل آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ بار بار قرآنی آیات کے ساتھ آپ لفظ اللہ کا ورد نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حدیث ابو سعید خدری ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سنو، حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن، جس شخص کو قرآن نے مشغول کر دیا، عن ذکری و مسالتی، اسے لمبے لمبے وظائف کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، جسے قرآن نے مصروف کر دیا، جو قرآن پاک کی مصروفیت میں ہے، صبح و شام قرآن پڑھنے میں ہے، قرآن پڑھانے میں ہے، قرآن کی تعلیم دینے میں ہے، قرآن کی ترویج کرنے میں ہے، قرآن کی اشاعت کرنے میں ہے، قرآن کے مقاصد کو زندہ کر رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے، گلی گلی نگر نگر پوری زندگی کا یہی وظیفہ، قرآن کی آواز عام ہو جائے، قرآن کے علوم عام ہو جائے، قرآن کی تعلیمات عام ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن، اتنا قرآن نے مشغول کر دیا، عن ذکری، اسے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کا وقت نہیں مل رہا، وہ مسالتی، مجھ سے دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، مجھ سے سوالات کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھ سے مناجات کرنے کا وقت نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے، وہ الگ وظائف کے لیے وقت نکالے، الگ مناجات کے لیے وقت نکالے، بس قرآن میں مصروف ہے،
قرآن کی تعلیم سے ثواب کما سکتا ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، جیسے خود اللہ کو ساری مخلوق پہ فضیلت ہے، جیسے اللہ کو اہل دل بن کے ذرا سنیے، اہل دل بن کے اس جملے کی گہرائی میں اتریے، جب قرآن کھولا کریں تو ان فضائل کو سامنے رکھا کریں۔ میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں محو گفتگو کس سے ہوں، میں مناجات کس سے کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں جیسے خود اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے، اس سے اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کی ساری کلاموں پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ خدائی میں بے مثال ہے، اپنی الوہیت میں بے مثال ہے، اپنی شان خلاقیت میں بے مثال ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام کے برابر بھی دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے۔ آتے تو اس سے سب سے بہتر دیا جاتا ہے۔ تو خوش نصیبی میرے آپ کے لیے ہے، اللہ نے اس سلسلے کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ اب آئیے قرآن کریم کی عظمت میں دو تین باتیں اور ایک پہلو اٹھانے لگا ہوں جو عام طور پہ سنا بھی ہے، لیکن میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ قرب کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا کی ساری کلاموں پہ چھا جانے والا ہے۔ اس نے وہ چیلنج کیا جو آج تک اس کائنات ہستی میں کوئی نہیں کر سکا۔ لا ریب فیہ سے قرآن نے اپنا آغاز کیا کہ میں وہ کلام ہوں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ جس کے آنے میں شک نہیں، جبریل علیہ السلام کے لانے میں شک نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، کل کو کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ اللہ نے کلام دے کر حضرت علی کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، جبریل علیہ السلام بھول گئے، وہی مولا علی کی طرف لے کے جانے کی بجائے حضور کی طرف لے کر آئے، فرمایا نانا لا ریب فیہ، نہ میرے بھیجنے میں شک کرنا، نہ جبریل علیہ السلام کے لانے میں شک کرنا، نزل علی قلبی حضور کے دل پر اسے اتارا گیا، ان پہ اترنے میں شک نہ کرنا، اس کے رکوع میں شک نہ کرنا، سجود میں شک نہ کرنا، پاروں میں شک نہیں، الفاظ میں شک نہیں، اعراب میں شک نہیں۔ جب یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا تو اہل عرب میں بعض ایسے لوگ اٹھے جنہیں اپنے کلام پہ ناز تھا، جنہیں اپنے گفتگو پہ ناز تھا۔ عام ایک پڑھا لکھا لفظ بولا جاتا ہے، فصاحت اور بلاغت کے وہ امام بن چکے تھے۔ ہماری عرف عام میں سادے بھائیوں کو لفظ سمجھ نہیں آتا، یوں سمجھ لے وہ کلام پیش کرتے ایسے خوبصورت پیرائے کے اندر لفظ تھوڑے ہوتے، مطالب بے شمار ہوتے، کلام ایسی کرتے ہر اگلا لفظ پچھلے جملے کے ساتھ بار ربط ہوتا، ہر جملہ اگلے جملے کے ساتھ ملا ہوتا، اور بلا سوچ سمجھے، بلا مطالعہ اور بلا تیاری کھڑے کھڑے گوروں کا نسب پڑھ دیتے، بکریوں کا نسب پڑھ دیتے۔ جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا لا ریب فیہ میں وہ کتاب ہوں جس کتاب میں کوئی شک، بولیں بھائی کوئی شک، میں پریشان ہوں، پتہ نہیں اسپیکر کی آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ اب طرح طرح کے اعتراض اٹھے، کوئی کہنے لگا یہ مجنون ہے، اس طرح کا کلام کرتے ہیں معاذ اللہ۔ کسی نے کہا یہ شاعر ہے، شعر و شاعری کی طرح یہ جملے بناتے ہیں۔ کسی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر نباشر کہ یہ کاہن ہیں جنہیں کچھ شیاطین آ کے بتاتے ہیں، جنات آ کے انہیں بتاتے ہیں، یہ کیسے بنا سکتے ہیں اس طرح کا کلام۔ تو اس ماحول میں قرآن نے چیلنج دیا، دنیا میں آج تک کوئی ایسا چیلنج نہیں دے سکا۔ بڑے بڑے آئے، قرآن جیسا چیلنج آج تک نہیں دے سکا کہ جس کا چیلنج پہلے زمانے والوں کے لیے بھی ہو، بعد والوں کے لیے بھی ہو، 15ویں 14ویں صدی والوں کے لیے بھی ہو، قیامت تک کے لیے چیلنج ہو۔ قرآن نے کہا تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز ہے، بڑی بڑی اچھی
الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ, سارے انسانات اکٹھے ہو جاؤ, الا یاتوا بمثل ھذا القرآن. تمہیں میری صداقت پہ اگر شک ہے, تمہیں میرے سچے ہونے میں شک ہے, تو آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں. تم بھی میدانوں میں اپنا کلام لے کر آؤ, میں قرآن بھی اپنا اللہ کا کلام بن کر آتا ہوں. الا یاتوا بمثل ھذا القرآن, قرآن کی مثل لے کر آؤ. قرآن کا یہ چیلنج پوری قوت کے ساتھ میرے آپ کے آقا نے اٹھایا, لیکن کوئی قرآن کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا. تھوڑا سا نیچے ہٹ کر پھر قرآن نے یہ چیلنج کیا, اگر میری جیسی پوری کتاب نہیں لا سکتے اور لا بھی نہیں سکو گے تو جاؤ. پھر قرآن نے دوسرا چیلنج یہ کیا, فاتوا بعشر سور مثلہ. پورا قرآن نہیں لا سکتے, قرآن جیسی کوئی 10 سورتیں لے کر آؤ, لیکن کوئی قرآن کے اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکا. پھر قرآن نے نیچے آ کر سب سے ادنا چیلنج کر دیا, فاتوا بسورۃ من مثلہ. کوئی ایک سورت, اینی ون, ایک سورت ہی میری جیسی لے کر آؤ. پھر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ 7 بڑے بڑے معلقہ, 7 بڑے بڑے قصیدے جنہیں سبع معلقہ کہا جاتا تھا, وہ 7 وہ قصیدے جن قصیدوں کے انداز گفتگو پر, جن کے جملوں پر, جن کے الفاظ پر, جن کے ترنم پر, جن کے الفاظ کی سجا بندی پر, قافیہ بندی پر اہل عرب کو ناز تھا اور ان کا یقین اور اجتماع تھا. ان 7 قصیدوں جیسا کوئی قصیدہ آج تک کوئی نہیں بنا سکا. انہوں نے 7 قصیدے لکھے, کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے. ایک صحابی رسول آ کے کہتے ہیں, آمینہ کے لال, عرب کے لوگوں نے 7 بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں, کیا ہمارے پاس بھی کوئی کلام ہے, ہم بھی ان قصیدوں کے ساتھ لکھ دیں تاکہ مقابلہ ہو سکے. آقا جان فرماتے ہیں سورہ انا اعطیناک الکوثر لکھو. سورہ کوثر کو لکھا گیا. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے, صرف 3 آیتوں پہ مشتمل قرآن پاک کی. یہ لاجواب سورت. فرمایا جہاں ان کے قصیدے لٹکے ہیں اس کے ساتھ سورہ کوثر کو لکھ کر آؤ. سورہ کوثر کو رکھا جاتا ہے. صبح ہوئی, وہ عرب کے فصحاء, وہ عرب کے بلغاء, وہ بڑے بڑے ادباء, بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے زعماء, جنہیں اپنے کلام کے جادو ہونے پہ ناز تھا, جنہیں اپنے کلام کے اعلیٰ ہونے پہ ناز تھا, جب وہ آئے ایک نظر اپنے 7 قصیدوں پہ ڈالتے ہیں, ایک نظر میرے محمد پہ اترنے والی اس لاجواب و لاریب کتاب پہ ڈالتے ہیں. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, بار بار دیکھنے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا شاعر تھا اس نے کہا اگر ناراض نہ ہو تو میں اس کا محاکمہ کرنے لگا ہوں, میں فیصلہ دینے لگا ہوں, میں نتیجہ دینے لگا ہوں. لوگوں نے کہا جی ضرور چاہیے, ہمیں تو نتیجے کا انتظار ہے کہ محمد کے کلام کے ساتھ ہمارا کلام مقابلہ کر سکے گا کہ نہیں. اس نے نیچے جملہ لکھا, ما ھذا کلام البشر. میں فیصلہ کر کے کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اگر یہ ہے تو احکم الحاکمین کا کلام ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا, کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ هو بحر لا ساحل لہ. یہ کلام کیا ہے, لا حد لمحامدہ, اس کی تعریفوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ کہاں تک اس کی تعریف کی جائے. قرآن پاک کے لیے کون سا جملہ بولا جائے, اس کی کون سے انوکھے پہلو سے پردہ اٹھایا جائے, اس کے کون سے انوکھے پہلو سے انکشاف کیا جائے. ولا عد لمکارمہ, اس کے فضائل کو گنا نہیں جا سکتا, گنتی میں نہیں لایا جا سکتا. کلمیں ٹوٹ سکتی ہے, قرآن کریم کی فضیلت کو بند نہیں کیا جا سکتا. کہنے والے نے بات ختم کر دی, ہوا بحر لا ساحل لہ. یہ تو ایسا سمندر ہے جس سمندر کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے, بحر بے قرار ہے. اور بلکہ اپنے لفظوں میں تعبیر دوں تو یوں کہوں, قاضی ابو بکر عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قاموس التاویل میں لکھا ہے, قانون التاویل میں لکھا ہے, میں اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھا ہوں قرآن کریم میں 77,450
کے قریب کلمات ہیں، اور یہ کلمات وہ ہیں، حدیث ابن مسعود میں ہے، آقا جان فرماتے ہیں قرآن کے ہر کلمے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، پھر ظاہر و باطن کی الگ ایک تشریح و تفسیر ہے، بات اور پھیل جائے گی۔ پھر ہر ظاہر و باطن کے ساتھ ہر کلمے کی دو مناسبتیں اور ہیں، ایک پہلو اس کے آغاز کا ہے، بازا توجہ سے سمجھیے، ایک پہلو اس کے اختتام کا ہے۔ یوں کلام پاک کے 77,450 کلمات میں ہر کلمے کی 4 جہتیں بن جاتی ہیں، 4 پہلو بن جاتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے، ایک اس کے آغاز کا پہلو ہے، ایک اس کے اختتام کا پہلو ہے۔ پھر یہ 4 پہلو ایک کلمہ کے ہیں۔ اب 4 کو اگر اس تعداد سے ضرب دیا جائے، 4 کو 77,500 ان کے ساتھ اگر ضرب دی جائے تو اس کی کل تعداد 30,09,800 کلمات بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنے گا جب ہر کلمہ اپنے اندر مستقل علم لیا ہوا ہے تو اس ایک عام محتاط اندازے کے مطابق قرآن کریم وہ سرچشمہ ہے جہاں سے اتنے علوم نکلتے ہیں، جس کی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی تعداد 30,09,800 علوم بنتے ہیں۔ پھر ہر علم وہ ہے جس کو اختتام پہ نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن اتنا بڑا سرچشمہ ہے کہ جس سے 30,09,800 علوم نکل رہے ہیں۔ آئیے چند ایک کی سیر کرتے ہیں۔ جب میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو دنیا میں پائے جانے والا ایک علم وہ ہے جس علم طبعیات کہتے ہیں، علم نفسیات کہتے ہیں، علم نفسیات کا چشمہ، وہ بھی قرآن سے پوچھتا ہے۔ انسان کی طبیعت کو، انسان کی نفسیت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ خلق الانسان عجولا، یہ انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا، انسان کی خصلت کو بیان کیا گیا کہ انسان میں جلد بازی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والا ایک علم وہ ہے جس علم فلکیات کہتے ہیں، علم فلکیات کا چشمہ بھی قرآن کو قرار دیا جائے تو یہ حق ہوگا۔ قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں فلکیات کے علم کی بات کی گئی ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ آپ غور نہیں کرتے وہ کون سی ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنا دیا۔ کہیں پہ قرآن کہتا ہے فرجعی بصرا هل ترى من فطور، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھ کہ اللہ کی بناوٹ میں تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر کوئی نقشہ بنائے، کوئی عمارت بنائے، اس سے بڑا انجینئر آ جائے 10 طرح کے عیب نکالے گا۔ یہ چیز ادھر آنی چاہیے تھی، یہ چیز ادھر آنی چاہیے تھی، اس سے بڑا کوئی کاریگر لاؤ۔ پروردگار عالم نے اپنی صنعت کاری بھی دکھائی اور دنیا کو چیلنج کر دیا۔ فرمایا فرجعی بصرا هل ترى من فطور، پھر کہا ثم ارجعی بصرا کرتین، ایک دفعہ نہیں بار بار آنکھ اٹھا کے دے میری اس فلک کی تعمیر کے اندر، میری صنعت کاری کے اندر، کیا تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر پروردگار نتیجہ بیان کرتے ہیں تیری آنکھیں تھک کر واپس آ سکتی ہے، میری صنعت میں تجھے عیب نظر نہیں آ سکتا۔ یہ علم فلکیت قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ خلق 7 سماوات طباقا، جس نے تہوں کے اندر 7 آسمان بنا دیے۔ وجعل القمر فیہن نورا، پھر اس آسمان کی چھت کے اندر چمکتا ہوا رب نے سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، پھر ہر ایک کے لیے منزلیں طے کی ہے۔ پھر کوئی بھی سورج اور چاند میں سے کبھی ان کا آپس میں حادثہ نہیں ہوا، کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پھر کسی کو جرت نہیں ہے، لشمس، سورج کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کے راستے میں آئے، چاند کے لیے یہ قوت نہیں ہے وہ سورج کی منزل میں آئے۔ وقدرہ منازلہ، ان کی منزلیں طے کی ہیں۔ 360 رب نے سورج کی منزلیں بنائی ہیں۔ آج اس راستے سے، کل اس راستے سے، پرسوں اس راستے سے آنا ہے۔ چاند کی منزلیں متعین کی ہیں، یہ 28 یا 29 منزلیں ہیں۔ کبھی یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فلکیت کا نظام تجھے کون بتا رہا ہے؟ اس علم فلکیت کا اگر کوئی سرچشمہ
کلمہ ملے گا تو اللہ کا قرآن ملے گا۔ آئیے آگے بڑھتا ہوں۔ دنیا میں بعض علوم وہ ہے جسے علم ارضیات کہا جاتا ہے، جس میں زمین کی مخفی چیزوں کا علم ہے، زمین کی سطح کا علم ہے۔ تو اس علم ارضیات کا چشمہ وہ بھی اللہ کا قرآن کو قرار دیا جائے۔ قرآن بیان کرتا ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا۔ انسان غور تو کر، اس زمین پہ تیرے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، پانی کے اوپر یہ ڈاما ڈول ہو جاتی، یہ ٹھہر نہ سکتی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، پھر زمین کے اندر تیرے لیے راستے بنا دیے، تو آپ جہاں سے جائیں سفر کریں، یہ زمین کے اندر راستوں کی منزلیں بنانے والا کون ہے؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا۔ اگر میرا عنوان توحید ہوتا، اللہ کی قدرتیں ہوتی، تو میں ادھر رہتا۔ آگے بڑھتا ہوں۔ دنیا میں پایا جانے والا ایک علم وہ ہے جسے علم جمادات کہا جاتا ہے، جس میں پہاڑوں کا علم ہے، پتھروں کا علم ہے۔ اس علم کا چشمہ وہ بھی اللہ کے کلام کو کہا جا سکتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ کبھی غور تو کر، میخیں بنا کے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑا کس نے ہے؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ پہاڑوں کو میخیں کس نے بنایا؟ کبھی پروردگار کہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ ہم نے تیرے لیے بوجھ بنائے تاکہ تمہارے لیے رہنا آسان ہو۔ علم ارضیات ہے، سرچشمہ قرآن ہے۔ علم نفسیات ہے، سرچشمہ قرآن ہے۔ علم طبعیات ہے، سرچشمہ قرآن ہے۔ علم جمادات ہے، سرچشمہ قرآن ہے۔ آگے بڑھیے۔ دنیا میں ایک علم وہ ہے جسے علم مناظرہ کہا جاتا ہے، فرقے بفرار کے باطل سے بات کرنا، کافروں سے گفتگو کرنا، جہاد بھی سیف نہیں بلکہ جہاد بھی لسان کرنا، زبانی ایسے دلائل دینا جس سے کافر کو شکست فاش ہو جائے، کبھی کافر سر نہ اٹھا سکے۔ علم مناظرہ کا چشمہ وہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں، اللہ کے قرآن نے مناظرانہ انداز میں اپنی وحدت اور توحید کے دلائل دیے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ انسان کبھی غور کر، اگر اس زمین و آسمان میں یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ اسے مناظرانہ انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، اب دو صورتیں متشکل ہو سکتی ہیں، دو صورتیں متصور ہو سکتی ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتا تو پھر ہم دیکھتے دو صورتیں کون سی ہیں، اس معبود کی اور اللہ کی، یعنی ان دونوں معبودوں کی ہر بات میں اتفاق ہوتا یا کبھی اختلاف ہو سکتا۔ اگر ہر بات میں اتفاق ہوتا، جو رب کہہ رہے ہیں اور معبود بھی وہی کہہ رہا ہے، دونوں کا اتفاق ہو جاتا۔ حالانکہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو قائد ہوں، دونوں کی سوچ ایک ہو، دونوں کا انداز ایک ہو۔ جب ایک ملک پہ دو وزیر حکمران نہیں بن سکتے کیونکہ نظام درم برم ہو جائے گا، ایک گھر کے دو مالک نہیں بن سکتے، نظام درم برم ہو جائے گا، ایک کارخانے کے دو آفیسر نہیں بن سکتے، نظام درم برم ہو جائے گا، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں بن سکتے، نظام درم برم ہو جائے گا۔ ایک کہے گا اس سپیڈ سے چلانی ہے، دوسرا کہے گا یوں چلانی ہے، ایک کہے گا ادھر جانا ہے، دوسرا کہے گا ادھر جانا ہے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا کارخانہ کائنات، اتنا بڑا یہ نظام، یہ جو خود بخود نہیں بلکہ ایک ذات کے چلانے سے چل رہا ہے، جو آپ تک اس میں فساد نہیں آیا۔ اگر دو معبود ہوتے، اب دو صورتیں متصور تھی، دونوں کا ہمیشہ اتفاق ہوتا یا دونوں کا اختلاف ہوتا۔ اگر دونوں کا اتفاق ہوتا، یہ مناظرانہ انداز میں میں آپ کو منطقی انداز میں دلیل دے رہا ہوں جو قرآن نے علم مناظرہ سمجھایا ہے۔ اگر دونوں کا ہمیشہ اتفاق رہتا تو پھر دوسرا تو لغو ہوتا، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو بات ایک سوچ رہا ہے وہی دوسرا سوچ رہا ہے، تو دوسرے کو باطل قرار دیا جاتا، دوسرا معطل ہو جاتا، اور جو معطل ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا یہ صورت متصور نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اگلی صورت دیکھتے ہیں۔ اگر دو معبود ہو، ایک کی سوچ اور ہو، دوسرے کی سوچ اور ہو، اب دو ہی باتیں ہیں، یا اس کی بات چلے گی یا اللہ کی بات چلے گی۔ اگر وہ اپنا کام اللہ کے مقابلہ میں نہ منوا سکے، اپنی بات کا وجود نہ لا سکے، تو پھر وہ نکارا ہو گیا۔ وہ خدا ہی کیسا ہے جو اپنی بات کو نافذ کرنے پہ قادر نہ ہو، تو ماننا پڑے گا
گا جب کوئی صورت نہیں بن سکتی تو پھر یقین کیجئے اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہے اور اس ایک کو میرا رب کہا جاتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے علوم میں ایک علم وہ ہے جنہیں علم ہندسہ کہا جاتا ہے، تعداد کا علم کہا جاتا ہے، گنتی کا علم کہا جاتا ہے۔ علم ہندسہ کا سرچشمہ دیکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کا کلام نظر آئے گا، وہ بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن نے دلیل دی، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ اس کو سمجھانا چاہوں، قرآن کریم نے دوزخیوں کے حالات کو بیان کیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ناریوں کو جہنمیوں کو حکم دیں گے جب دوزخ میں داخل ہو جاؤ تو ان کے اوپر دوزخ کا دھواں آئے گا جو سائبان کی طرح چھا جائے گا۔ آگے قرآن نے ہندسے کو بیان کیا، الی ظل ذی ثلاث شعب، وہ 3 شاخوں میں دھواں پھیل جائے گا۔ تو ہندسے کا علم نکلا ہے تو اس کا چشمہ بھی اللہ کے کلام کو بنایا جائے۔ آئیے دنیا میں پائے جانے والے علوم میں ایک علم وہ ہے جسے علم حیات کہا جاتا ہے، اس علم کا چشمہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ آیت ہی تو ہے جس میں آسمان و زمین کی ملوکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں علم وہ ایک وہ ہے جسے علم طب کہا جاتا ہے، ڈاکٹری کا علم کہا جاتا ہے، جسے حکمت کا علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کا چشمہ بھی اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ صرف ایک ایک دلیل دے رہا ہوں تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ آئے۔ آئیے اس کے اوپر ایک دلیل قرآن نے بیان کیا، یہ شہد کی مکھی، اس کو اللہ نے راستے سکھائے، جہاں سے جانا ہے اسی راستے سے واپس آنا ہے۔ پھر یہ طرح طرح کے مختلف ذائقوں والے پھولوں کا رس چوستی ہے، لیکن جب زبان سے نکالتی ہے تو سب کا ذائقہ ایک ہے، اسے شہد کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ذائقے تھے، ایک ذائقے میں جمع کس نے کیا؟ اس شہد کی مکھی کے اندر یہ میٹھا لعاب ڈالا کس نے؟ قرآن کہتا ہے یخرج من بطونہ شراب من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں مختلف قسم کا شہد ہے جس میں لوگوں کی بیماریوں کی شفا رکھ دی ہے، اور بیماریوں سے نجات ملنا، بیماریوں سے شفا ملنا، اسے ہی تو علم حکمت کہا جاتا ہے، اسے ہی تو علم طب کہا جاتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والا علم ایک علم وہ ہے جسے حساب و کتاب کا علم کہا جاتا ہے، گنتی کا علم کہا جاتا ہے۔ حساب و کتاب کا علم کا چشمہ بھی اللہ کا قرآن نظر آتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، میں نے یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ تمہیں حساب و کتاب کا علم ہو جائے، تمہیں سالوں کی گنتی کا علم مل جائے۔ دنیا میں پائے جانے والے علوم میں ایک علم وہ ہے جس علم کو وزن کا علم کہا جاتا ہے، ناپنے تولنے کا علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کا چشمہ وہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، جب ناپ تول کی جائے تو صحیح صحیح سے ناپا اور تولا جائے۔ یہ اصول تو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آگے بڑھیے، قرآن کریم میں پائے جانے والے علوم میں ایک علم وہ ہے جسے خوابوں کی تعبیر کا علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کا سرچشمہ بھی اللہ کا کلام نظر آئے گا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس علم کا چشمہ بھی اللہ کے کلام کو کہا جائے گا۔ میں کس حد تک اس کو بیان کروں؟ کوئی ایک علم وہ ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اس علم کا چشمہ اللہ کا قرآن ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، دنیا میں پائے جانے والے علوم میں ایک علم وہ ہے جسے علم لغت کہا جاتا ہے، معانی کا علم کہا جاتا ہے۔ اس کا سرچشمہ بھی اللہ کا کلام نظر آتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء، اللہ نے چیزوں کے ناموں کا علم دیا ہے۔ آؤ حضرت شیخ بیٹھے ہیں، میں اپنے مطلب کی بات کروں۔ دنیا میں ایک علم وہ ہے جسے علم تصوف کہا جاتا ہے، صوفیاء کا علم کہا جاتا ہے، جس میں دل کی دنیا بدلتی ہے، جس میں دل کی بنجر کھیتی پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے پھل اگاتے ہیں۔ دل کی بنجر کھیتی پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے گلستان لگاتے ہیں، معرفت کے باغیچے آباد ہوتے ہیں۔ اگر اس علم تصوف کا سرچشمہ چاہیے تو وہ بھی اللہ کا قرآن ہوگا۔ کہیں پہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کہیں پر فرماتے ہیں ان
ان اللہ یحب المتطہرین، اپنی صفائی رکھنے والے، وہ ظاہر کی صفائی ہو باطن کی صفائی ہو، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کہیں پہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنا یعنی معصیت سے رک جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، خواہشات کے جال سے نکل کر رب کی طرف چل پڑنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہے۔ کہیں پر فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین۔ یہ سارا علم تصوف ہے۔ الغرض گنتے جاؤ، جہاں پہ 30,09,800 علم نکلتے ہو، اس کلام کا مقابلہ کیسے ہے؟ ماننا پڑے گا کلام اللہ ہی، یہ اللہ کا کلام ایسا ہے لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ، هو بحر لا ساحل لہ، یہ وہ سمندر ہے جس سمندر کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس قدر جامع اور عظمت والی کتاب، تبھی تو اللہ نے کہا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک، ہمت کرو تھوڑا جی یار، اس میں کوئی شک، اور یہی انداز، نقطہ یاد آگے رس کر رہا ہوں، یہی انداز حضور کی زندگی میں ہے۔ قرآن کے آغاز میں جو کہا گیا لا ریب فیہ، باقی باتیں بعد میں، پہلے قرآن نے اپنا سکہ منوایا، مجھے کیا مانتا ہے پہلے بتا، جی میں آپ کو وہ مانتا ہوں کہ آپ میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے قرآن نے اپنی ذات کو رکھا ہے، دعوت بعد میں دی، اپنا پیغام بعد میں سنایا، اپنی بات بعد میں کی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پیغام آگے ہے۔ پہلے قرآن نے اپنی ذات کو رکھا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے جس کی ذات میں شک نہیں ہے اس کی بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہی انداز حضور کی زندگی میں ہے، یہی انداز آقا کی زندگی میں ہے۔ کوہ صفا پہ آگا کھڑے، یہ پہلی اعلانیہ تقریر ہے، پہلے نبی نے اپنی ذات کو رکھا، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں، میرے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہو، کیونکہ دنیا کا اصول ہے جب کوئی آدمی انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی دعویٰ لے کر آتا ہے، کوئی مشن لے کر آتا ہے، کوئی پروگرام اپنا لے کر آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بندہ دیکھو کی ہو جائے، بعد اس کمپنی کی گل سنا کے پہلا ایسا کردار دیکھو، کریکٹر کیسا ہے اس کا، تو میرے نبی نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ سارے آئے، اپنے اور بیگانے آئے، اور میں اپنے آقا کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ لا ریب قرآن بھی ہے، لا ریب ذات مصطفیٰ بھی ہے، نہ قرآن میں کوئی عیب ہے نہ مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عیب ہے۔ جانی دشمن، ساحر تو کہا، مجنون تو کہا، شاعر تو کہا، جادوگر تو کہا، کاہن تو کہا، لیکن عیب نہیں ڈھونڈ سکے، جھوٹ نہیں ڈھونڈ سکے، نقطہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ عیب ہو ہی کیسے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کائنات کی ساری رعنائیاں، کائنات کی ساری خوبیاں جسے اللہ کی صفات کا مظہر کہا جائے، اس مظہر صفات خدا کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا لبثت فیکم عمرا، ایک نہیں دو دن نہیں، زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسا پایا مجھے؟ صادق پایا ہے، قاضی پایا ہے، سچا پایا ہے، جھوٹا پایا؟ بتاؤ۔ اپنے بیگانے سب کھڑے، انہوں نے کہا اے آقا کیسا سوال کرتے ہو، کتاب کے ورقوں کی طرح آپ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، جلوتوں میں آپ کو دیکھا، خلوتوں میں دیکھا، چھپ چھپ کے دیکھا، ساحر سامنے آ کے دیکھا، گھر کی زندگی آپ کی ہمارے سامنے، باہر کی آپ کے سامنے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں اپنے نہیں بیگانے بھی جس کی گواہی دیں، اپنے نہیں بیگانے بھی جس کے معترف ہو۔ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا تو سارے کے سارے بے زباں ہو کے کہنے لگے ما وجدناک الا صدقا جربنا لک مرارا، اے محمد جربناک، ہم نے آپ کا تجربہ کیا، ہم نے آپ کو آزمایا، ایک دفعہ نہیں، مرارا، بار بار
سچا پایا، ما وجدنا کا الا صدقا، جب بھی پایا سچا پایا ہے۔ یہی انداز ادھر ہے، یہی یہاں ہے، تو اس سے ایک اصول سمجھ آ گیا، اصول سمجھ آ گیا، بڑوں کا سبق ہے، اور یہ میں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، جہاں بھی اللہ موقع کی بات دیں عقیدے کی بات ضرور ہو۔ عقیدہ بنیاد ہے اعمال کی۔ وہ ایک کائنات کے گندے گٹر کے گندے کیڑے مرزئی، اس لعنتی ملعون کو حضور کے سامنے کھڑا کرتے ہو، اس کی نبوت کی بات کرتے ہو۔ آؤ میرے نبی کی سیرت سے، قرآن کریم کی عظمت سے یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن نے دعویٰ بعد میں کیا، اپنی ذات کو پہلے رکھا ہے۔ میرے نبی نے دعویٰ بعد میں کیا، پیغام بعد میں دیا۔ اگر مجھے سچا مانتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون بعد میں کہا تھا، پہلے نبی نے اپنی ذات کو رکھا۔ اگر مرضیو تم میں ہمت ہے مرزا قادیانی ملعون کی نبوت کی بات کرتے ہو، اس کی بات کرتے ہو، آؤ بات بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے ذات کو دیکھا جائے گا، پہلے ذات پہ بحث کریں گے۔ لاؤ میرے نبی جیسا مجلہ مزکا مصفا معمر پاکیزہ مطہر اجلا پاکیزہ کردار لے کر آؤ، نبی جیسی ذات لے کر آؤ، جنہیں بچپن کا حال یہ تھا لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ سر پہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا تو آنکھ کھولتے ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کے ہوئے اماں جان کا سایہ نہیں تھا، 8 سال کے ہوئے دادے کا سایہ بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ سایہ کہنے والا کہتا ہے سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو جس نے کل کو ساری کائنات کا سایہ بننا تھا۔ اللہ نے ایک ایک کر کے سارے سائے اٹھا لیے، تنے تنہا کر کے خود تربیت کی۔ پھر ماحول کیا تھا؟ عیاشی عام تھی، فحاشی عام تھی، بدماشی عام تھی۔ اس گندے گٹیرے ماحول میں میرے نبی نے آنکھ کھول لی، سرپرست کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، انگلی پکڑ کے چلانے والا کوئی نہیں ہے، تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لاؤ ایسا کردار کہ زمانے نبوت سے پہلے ہی اسے سادی کہہ دیا ہو، زمانے نے نبوت سے پہلے ہی اسے امین کہہ دیا ہو۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سالہ زندگی کا چیلنج اگر کسی نے کیا ہے یہ میرے آپ کے آقا کی ہستی بنتی ہے۔ تو مطلب یہ سمجھ آیا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا۔ جب ہم مرزا قادیانی بدبخت کی ذات کو دیکھتے ہیں تو نجاستوں کا مرکز نظر آتا ہے، غلاستوں کا ڈھیر نظر آتا ہے، گناہوں کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ حضور وہ ہے جو سراپا عیب ہے، جو سراپا خوبی ہے، جو سراپا محمد ہے، جو سراپا تعریفات ہے۔ جیسے سورج اور رات ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یوں عیب اور محمد جمع نہیں ہو سکتے۔ جو سراپا خوبی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو سراپا نجس ہو اسے مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ قرآن کریم نے ہاں لعنت بھیج دو، چنگی گل ہے، اچھی بولو اچھی بولو ذرا تھوڑے جا۔ ایک مجلس میں پچھلے دنوں پروگرام تھا، سید سلمان گیلانی آپ نے نام سنا ہوا، مشہور شاعر، وہ بیٹھے، انہیں بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا جی میں نے ایک نظم لکھی، مرزے بدبخت کے صحیح کان پکڑائے اس نظم میں، خوب اس کی دھول لگائی کہ بوجھے ویسی مرزا شیشہ اچ رکھدا، تسی سنی ہونی۔ اب وہ نظم کچھ مذاقیہ بھی ہے، اور جب میں شروع کرتا تو مجمع سے مرزا قادیانی پہ لعنت، اور بڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ لعنت دے۔ تو ان دنوں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ میں حضرت کے پاس چلا گیا، میں نے کہا حضرت یہ میں نے نظم لکھی ہے اور مسجد میں ماحول ہوتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، لوگ اس سے ہنستے بھی ہیں، اونچی اونچی لعنت بھی بھیجتے ہیں، تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟
انہوں نے کہا کہ میں نے خود منظر دیکھا، خواجہ صاحب کی عادت، آپ حضرات نے اس کی زیارت کی ہے تو خاموش طبیعت تھی، میری بات سن کے سیدھے ہو گئے اور سر اٹھا کے کہا گیلانی جتنا دل کرے پڑا کر، جتنی وہ لعنت بھیجیں گے گنبد خضرا میں مصطفیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا جھوم کے کہیں مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت۔ او جی انہوں نے کچھ نہ آکھیا کرو جی، مولوی ایویں گل کونا دے اخلاق بڑے اچھے، اجی جی جی کر کے بول دے، مسلمانوں میں اتنے اخلاق کوئی نہیں۔ بھائی تو نے بات سمجھی نہیں، ہر جگہ کہتا ہوں تو میں کس کو عیب محسوس نہیں کرتا، یہ بات پہلے کہی اب نہ کہوں، مجھے آپ دل سے بتائیں ایک شخص میرے پاس، چنوڑ دا کیڑا شاہ مشہور ہے، پتیسا، چنوڑ دا پتیسا مشہور ہے، وہ پتیسے کا ڈبہ لے کر آئے مجھے کہ مولوی صاحب اے تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آئے، اتنے 1000 روپے کا نوٹ رکھیا ہوئے، چمکیلا کاغذ ہے، چمک رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، میری طرح ذرا توجہ رکھنا، ذرا اس کو سنجیدگی میں بات کو نہ سمجھیے گا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں یہ بات۔ ڈبہ دے کر مجھے کہ حضرت جی آپ کے لیے تحفہ شیخو پورا میں لے جانا ہے، ایسا آپ کو پتیسا وہاں نہیں ملے گا۔ ڈبہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ جو میرا حمایتی بن کر آیا، میں اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہوں، اچھی اخلاق والا سمجھ رہا ہوں، نوٹ بھی دے رہا ہے، ڈبہ بھی دے رہا ہے، اور دل سے بتاؤ چنیوٹ کے مسلمانوں، نظر وہ میری بیٹی پہ ڈالے، ڈبہ دے کر اس کی نظر میری پردے میں بیٹھی ہوئی بہن پہ پڑے، ڈبہ دے کر نظر میری بیوی پہ ڈالے، ڈبہ دے کر نظر میری ماں پہ ڈالے، اور میں کہوں جی نہیں نہیں کوئی گل نہیں، نظر کو کوئی خیر ہے، دیکھتا ہے تو دیکھ رہے بندہ بڑا اخلاق والا ہے، سب مجھے کہیں گے تف ہے اس مولوی پر، یہ غیرت والا نہیں، یہ بے غیرت ہے۔ ڈبہ کتنے کا ہوگا؟ 500 کا، 1000 کا، 1500 کا، اس کاغذ کے نوٹ کے پیچھے اپنی بیٹی کی عزت کو بھلا رہا ہے، بہن کی عزت کو لٹا رہا ہے، بیوی کی عزت کو لٹا رہا ہے۔ کوئی بھی مجھے غیرت مند نہیں کہے گا، لوگ بے غیرت کہیں گے۔ اس سے بڑھ کر چنیوٹ کے مسلمانوں، مرزائی قادیانی بدبخت اپنے منہ پہ بناوٹی ہنسی بناتے ہیں، اپنے بوتھے کے اوپر بناوٹی مسکراہٹ بناتے ہیں، اپنے زبان میں، اپنے منہ میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اندر میں وہ زہر سے زہریلی زبان رکھتے ہیں، اندر سے زہر سے زیادہ خطرناک جراثیم رکھتے ہیں۔ وہ تجھے بناوٹی بوتھی دکھا کے تیرا رشتہ گنبد خضرا سے توڑنا چاہتے ہیں، تیرا تعلق گنبد خضرا سے توڑنا چاہتے ہیں۔ لعنت بھیج ایسی دوستی پہ، لعنت بھیج ایسے تعلق سے تو تجھے گنبد خضرا سے دور کر دے، تو تجھے آقا سے دور کر دے۔ تو ان کی اخلاق کی بات کرتا ہے، میں بتاؤں ان کے اخلاق کیا ہے؟ مرزائی بدبخت مسلمانوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مقام مسلمانوں میں ام المومنین صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، میرے نبی کی رفیقہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، ہر مرزائی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی مقام مرزائیوں کے ہاں مرزا قادیانی کی کافرہ بیوی کا ہے۔ وہ اس لعنتی کافرہ عورت کو امی عائشہ کے برابر کہے اور تو کہے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو تیری سوچ کے اوپر مرزائی قادیانی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو مقام ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، وہی مقام مرزا قادیانی کے دوستوں کا ہے، نور الدین کا ہے، حکیم کا ہے، جو مرزے کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب بھی تو کہے ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، مرزے قادیانیوں کے نزدیک جو مقام محمد مصطفیٰ کا ہے اس سے بڑھ کر مقام وہ اس ظالم کانے کا رکھیں، اور آپ کہیں کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں جملہ زبان پہ لانا نہیں چاہ رہا، لیکن تیرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے، پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ آواز کہاں تک پہنچے، ترتے دن سے رس کرنے لگا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے میں اپنی زبان سے وہ لفظ نقل کروں جو مرزائیوں کے عقائد میں ہے۔ مرزا قادیانی بدبخت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی بدبودار جگہ وہ محمد کا روزہ ہے، ہائے افسوس میرے آقا کا روزہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض
مرکز ہے نبی کا روزہ، جو انوارات کا مرکز ہے نبی کا روزہ، جو ہدایت کا سر چشمہ ہے نبی کے روزے کو بدبودار جگہ کہیں اور تو کہے مرزائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یاد رکھ ہم دیوبندی بعد میں ہیں، بریلوی بعد میں ہے، اہل حدیث بعد میں ہے، جو کچھ بھی ہو محمد کے غلام پہلے ہیں، گنبد خضرا کے غلام پہلے ہیں۔ قیامت میں بخشش کا ایک ہی سہارا ہے، اپنی نمازوں پہ یقین نہیں ہے، اپنی تسبیح پہ یقین نہیں ہے، اپنی تلاوت پہ یقین نہیں ہے، اپنے سجدوں پہ مان نہیں ہے، میرے اور تیرے پاس بخشش کا آخری سہارا ہے۔ ہم کملی والے کے امتی ہیں، کملی والے کے غلام ہیں، اور مرزائی یہی تعلق تیرا اور میرا گنبد خضرا سے توڑنا چاہتا ہے۔ آج وعدہ کرو سر کٹ جائے کٹوا دیں گے، حضور سے تعلق کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، گنبد خضرا کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑیں گے، حضور سے تعلق رکھیں گے تا دم آخر۔ ہم غلام کس کے ہیں؟ بولے کس کے غلام ہیں؟ حضور کے غلام ہیں۔ بات یاد آ گئی عظمت قرآن پہ، میں نے عقیدے کی بات عرض کر دی، کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا۔ آئیے آخری بات، قرآن کریم نے جو اس قدر علوم کا سرچشمہ ہے، جس ماحول میں اپنے علم کا آغاز کیا، شاید اب وہ اتنا سخت نہ نظر آ رہا۔ میں اور آپ تو پاک گھر میں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے وہ ماحول دیکھا ہی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصلح، اس آخری جملے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر توجہ کر لیں، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کی آخری دور کی اصلاح اس علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی علم سے اس امت کے آخری دور کی اصلاح ہو سکتی ہے، بما صلح به اولها، جس علم کی بنیاد پر اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی، اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی۔ وہ علم کون سا تھا؟ وہ ڈگری کون سی تھی جو میرے نبی نے دی؟ تو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بنا، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا، ذی النورین بنے، حیدر کرار بنے، شیر خدا بنے، اسد اللہ فی الارض بنے، وہ دنیا میں چلتے پھرتے رشک ملائک بنے۔ وہ ڈگری قرآن کی ڈگری تھی، وہ علم قرآن کا علم تھا۔ آج ہمیں شکایت ہے، بھوک بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئے، معاشرہ خراب ہو گیا۔ یہ کب ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے علم کو پس پش ڈال دیا۔ ہماری نظروں میں سکول کی ترجیح ہے، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری سوچ کے زاویے بدل گئے، یونیورسٹیز کی ترجیح دیتے ہیں، فلاح کی ترجیح دیتے ہیں، اور جن چار دیواریوں میں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جاتا ہے، ان کی اہمیت ذہن سے نکل گئی۔ یاد رکھو یہ کالج کی یونیورسٹیوں کی ساری ڈگریاں ناکام ہو سکتی ہیں، اللہ کی قسم باوضو عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ڈگری یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، حتیٰ کہ جنت کے دروازے میں داخلے تک کام آئے گی۔ اس سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ اذا مات حامل القرآن، قرآن والا جب دنیا سے جاتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کو وحی کرتے ہیں، لا تاکلی لحمہ، خبردار اس کے جسم کو نہیں کھانا، اس کے چمڑے کو نہیں کھانا، اس کے گوشت کو نہیں کھانا۔ قالت، وہ زمین بول کے کہتی ہے، کیف آکل لحمہ، اللہ میں کیسے کھا سکتی ہوں، کلامک فی جوفہ، جبکہ اس کے پیٹ میں تو تیرا کلام ہے، آؤ اس کے ساتھ دوستی لگائیں۔ حشر میں کام، قبر میں کام، وہ سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے ہمیشہ اللہ کی قسم سکون ہی سکون ملتا۔ تو قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، اپنی اولاد میں ایک بچہ، ڈاکٹر بھی تو ہم بناتے ہیں نا، انجینئر بھی تو بناتے ہیں جی، کیوں جی یہ بندہ کام آئے گا جی، تو یہاں جو کام آئے گا اس کی فکر ہے، اور جس نے آگے کام آنا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ تو پھر بھی جہان ختم ہو جائے گا، اور آگے جو شروع ہونا ہے اس کا آغاز تو ہے، اس کا اختتام نہیں ہے۔ کوئی مسافر وہاں جا کر آج تک واپس نہیں آیا۔ اور یاد رکھو اس وقت مغرب اور یورپ کی سوچ یہ ہے
میرے اور آپ کے بچے میرے اور آپ کے ساتھ ہوں لیکن ہمارے پاس نہ رہے. مغرب کی سوچ نقل کر رہا ہوں. آپ کی گودوں میں بچے ہونے کے باوجود آپ کی گودوں کو اولاد سے خالی کیا جائے. مغرب کی سوچ یہ ہے ان کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا جائے, آنکھوں میں بے حیائی ڈال دی جائے, ان کے ہاتھوں کا استعمال غلط کر دیا جائے, کانوں سے سننا غلط کر دیا جائے. یہ مسخ شدہ شکلیں ہوں. یہ میرے اور آپ کے بچے ماؤں کی گودوں سے نکال کر مغرب اور یورپ کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن کافر کی سوچ غلط ہے. میرے اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن نے بھی باقی رہنا ہے. واللہ یعصمک من الناس, نبی کی تعلیمات نے باقی رہنا ہے. اور اب جس کو باقی رکھتے ہیں اس کے سبب کو اللہ باقی رکھتے ہیں. روشنی باقی ہے, روشنی کا ذریعہ سورج ہے تو سورج بھی باقی رہے گا. پھل باقی ہے, پھل کا ذریعہ درخت ہے تو درخت نے باقی رہنا ہے. قرآن باقی ہے, نبی کی تعلیمات باقی ہیں, تو ان دونوں کا ذریعہ اس گزرے دور میں یہ دینی مدارس ہے. انشاءاللہ مدرسہ کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے, اور قیامت تک قرآن کی وجہ سے مدرسہ باقی رہے گا. کوئی مدارس کو ختم کر سکتا, قرآن کو ختم کر سکتا. اور دوستو آپ سے آخری گزارش, ان پاک ہستیوں کے ساتھ جڑ جاؤ, ان مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ. ہم انہیں دیتے کیا ہے؟ میری اور آپ کی نسلوں کی فکر کر رہے ہیں, میری اور آپ کی نسلوں کا ایمان بچا رہے. قلیل تنخواہیں 10,000 12,000 بس, بڑی کسی نے چھلانگ لگائی تو 15,000, اور مہنگائی جو 1 لاکھ وظیفہ لے رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے ڈاکٹر, وہ بھی اس مہنگائی سے دو چار ہے. اور یہ کیا ہے 10,000 12,000 لے کے سوکھے ٹھوکے ٹکڑے کھا کر ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کا درس دے رہے ہیں. اور ایک واضح امتیاز آپ کو نظر آتا ہے, اسکول اور کالج کی بڑی بڑی مہنگی فیسیں غریب آدمی ادا نہیں کر سکتا. بہت سے غریب آدمیوں کے بچے وہ کالج اور یونیورسٹی میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ جی میں فیس نہیں بھر سکتا. اور سلام کرو ان درویشوں کو, ان علماء کو, ان مشائخ اور حفاظ اور قاری علماء کو. وہ غریب آدمی مہنگی فیسوں کی وجہ سے کالج میں بچے کو ڈگری نہیں دلا سکا, وہ انہوں نے غریب کے آدمی کے بچے کو لیا, ان علماء نے لیا, بچے کو پڑھانا شروع کیا. یہ کل کا غریب کا بچہ جو مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے آیا, زمانے نے دیکھا ان علماء نے اسے پڑھایا. آئندہ وقت میں یہ حدیث کی مسلک پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے شیخ الحدیث بنتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. یہ علماء کا آپ پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کرے میری آج کی بات کسی کے دل میں اتری ہو اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. ان پاک ہستیوں کے ساتھ, ان مقدس جڑوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیے. آؤ دوستو ایک کام کریں, قرآن کی تعلیم کو صبح و شام عام کریں. جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا, ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں. وما علینا الا البلاغ.